اقوام متحدہ کے چارٹر کے بنیادی اصول حق خودارادیت کے باوجود پاکستان نے اس بات پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے کہ دنیا بھر میں لاکھوں لوگ، خاص طور پر کشمیر اور فلسطین کے لوگ، ابھی تک اس حق کے وعدے یعنی آزادی اور مساوات کا انتظار کر رہے ہیں۔ پاکستان کے اقوام متحدہ میں قائم مقام مستقل مندوب سفیر عثمان جدون نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی تیسری کمیٹی جو سماجی، انسانی اور ثقافتی امور سے متعلق ہے کو بتایا، ان لوگوں کا مسلسل دکھ ہماری ادھوری ذمہ داریوں کی واضح یاد دہانی ہے۔ انہوں نے 27 اکتوبر 1947 کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ بھارت نے جموں و کشمیر پر زبردستی قبضہ کیا، جس سے اس متنازع علاقے کی تاریخ کا ایک ظالمانہ باب شروع ہوا جو کشمیریوں کے حق خودارادیت سے محروم رکھے ہوئے ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی 1 درجن سے زائد قراردادوں کے ذریعے واضح بین الاقوامی شناخت کے باوجود کشمیری ابھی تک بھارت کے غیر ملکی تسلط میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ سفیر عثمان جدون نے کہا کہ اگست 2019 میں بھارت نے کشمیر میں اپنی جبر کو بڑھایا اور یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات کیے جو کہ عملی طور پر الحاق کے مترادف ہیں، جس سے بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی ہوئی۔ سفیر جدون نے اقوام متحدہ، خاص طور پر سیکریٹری جنرل اور سلامتی کونسل پر زور دیا کہ وہ کشمیر میں اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق رائے شماری کے انعقاد کے لیے ٹھوس اقدامات کریں۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری کو بھارت کو جواب دہ ٹھہرانا چاہیے اور کشمیری عوام کے مستقبل کا تعین کرنے کے حق کی حمایت کرنی چاہیے، بغیر کسی مداخلت، تشدد یا خوف کے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت تک امن و سلامتی کے تصور کو حقیقت نہیں بنایا جا سکتا جب تک غیر ملکی تسلط اور اجنبی تسلط میں رہنے والے لوگ اپنے مستقبل کا تعین کرنے کے لیے حق خودارادیت حاصل نہ کر لیں۔ Thank you, Madam Chair. The right to self-determination remains foundational to international peace, justice, and human dignity. Its denial breeds resentment, fuels conflicts, and poses a threat to international peace and security. As a core principle enshrined in the UN Charter and reaffirmed through 2 covenants on civil and political rights and economic, social, and cultural rights, as well as in numerous UN resolutions, this right is a promise of freedom and equality for all people, irrespective of geography, religion, ethnicity, or political status. Yet, decades after its universal acceptance, millions around the globe, notably the people of Jammu and Kashmir and Palestine, still await the fulfillment of this promise. The continued suffering of these people serve as a stark reminder of the unfulfilled obligations towards them. Today, millions, including Kashmiris, are systematically deprived of their right to determine their destiny. As we discuss self-determination in this debate, we must renew our collective responsibility to eliminate the remnants of colonial and foreign occupations that deny people their legitimate rights. Madam Chair, on October 27, 1947, India forcibly occupied Jammu and Kashmir, initiating a brutal chapter in the region's history. Despite more than a dozen resolutions of the Security Council reaffirming and guaranteeing the Kashmiri people's right to self-determination, they continue to live under foreign occupation of India. In August 2019, India escalated its repression in occupied Kashmir through unilateral and illegal actions that amount to de facto annexation. These actions blatantly violate international law and UN Security Council resolutions. Since August 2019, occupied Kashmir has witnessed a rise in heinous human rights abuses, including extrajudicial killings, torture, denial of civil liberties, enforced disappearances, and collective punishments. India has intensified its attempts aimed at demographic engineering, aiming to alter the social fabric of the occupied territory and erase its indigenous character by granting more than 4 million domicile certificates to people to settle from outside occupied Kashmir. Madam Chair, the evidence of these atrocities is well documented by the Office of the UN High Commissioner for Human Rights, as well as numerous human rights organizations and global media. The OHCHR reports, alongside statements from the UN High Commissioner and communications from special procedures, confirm the severity and systemic nature of human rights violations in occupied Kashmir. These reports catalogue the plight of a people held captive in their homeland, confronting violence as they seek not only the right to exist, but also seek freedom and dignity. Yet, amid these calls for justice, India continues to evade accountability.
This impunity not only undermines the human rights framework, but also poses a significant threat to international peace and security. A world that disregards such violations jeopardizes the collective ideals we stand for. We urge the UN, particularly the Secretary General and the Security Council, to take concrete actions towards enabling a plebiscite in Kashmir, as mandated by UN Security Council resolutions. The international community must hold India accountable and support the Kashmiri people's right to determine their future without interference, violence, or fear. The Pact for the Future reaffirmed realization of self-determination for all, enabling a global order where justice, equality, and rule of law prevail. The international community must renew its commitment to protect the right to self-determination as enshrined in international covenants, particularly in situations where it is systematically denied through repression, military occupation, and denial of basic freedoms. Pakistan urges all member states to renew their commitment to upholding this right, ensuring that people are enabled to live in peace, dignity, and freedom. I thank you.